حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا. فقال، فرمایا، یا بنی ہل جزت علی الصراط، اے بیٹے کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال هل تبین لك انك تسیر الى الجنہ، تجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ تو جنت جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ففیم الضحك، یہ ہنسنا کس بات کا؟ فما رؤی الشاب ضاحکا بعد ذلك، اللہ والے کی نصیحت تھی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان اپنی پوری زندگی میں ہنستا نظر نہیں آیا. دل پہ ایک غم آ گیا، ابھی تو پل صراط سے گزرنا ہے، ابھی تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے پھر انسان کی ہنسیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر غم دل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ہمارے اکابر اللہ کی رضا کے لیے روتے تھے اور اپنے رونے کو دوسروں سے چھپایا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کہ کوئی رو رہا ہے یا نہیں. سنیے، محمد ابن واسع کہتے ہیں، لقد ادرکت رجالا، میں نے ایسے لوگوں کو پایا دیکھا، کان الرجل یکون رأسہ ورأس امرأتہ علی وساد واحد، کہ اس کا اور اس کی بیوی کا سر ایک تکیے کے اوپر ہوتا تھا، دونوں لیٹے ہوئے ہوتے تھے. قد بل تحت خدہ من دموعہ، اس شخص کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے تھے. لا تشعر بہ امرأتہ، بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا، نہ آواز نہ کوئی حرکت، بس دل پہ غم ہے اور آنسو گر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اخلاص کا رونا، کہ ایک تکیے پر دونوں کے سر ہیں اور خاوند کے آنسو تکیے پر بہ رہے ہیں، اور ساتھ بیوی کا سر، اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا خاوند رو رہا ہے یا نہیں. وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے بھی دیکھے، کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، وَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ، اس کے آنکھ اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے تھے. لا یشعر بہ الذی الی جنبہ، اس کے ساتھ والے نمازی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یا نہیں رو رہا. یہ ہے اخلاص کا رونا.